لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دوستو، گزشتہ جمعے کی طرح آج بھی قرآن مجید کے 8ویں پارے اور 7ویں سورہ مبارکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 سے لے کر 36 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. قرآن مجید کی جو بہت اہم ترین صورتیں ہیں جن میں سابقہ قوموں کا احوال بھی ہے اور اس کے ساتھ احکامات کا بھی تذکرہ ہے، ان میں سے یہ ایک سورہ مبارکہ ہے. جیسے سورہ اعراف ہے، سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے. یہ اپنی عزت اور اپنی جلالت میں ایک بہت اونچے درجے کی صورتیں ہیں. پورا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے
اور اس میں کوئی ایک زیر زبر تک کا معاملہ جو ہے وہ عزت و عظمت سے خالی نہیں ہے، لیکن بعض مضامین اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایسے ہیں جن کی اہمیت صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، جو قرآن مجید کو نہیں مانتے، ان تینوں صورتوں میں حق تعالی شانہ نے ان کو ایسے مسکت جوابات سے ان کے منہ بند کیے ہیں کہ ان کے پاس پھر کوئی عذر، کوئی جواز نہیں رہ جاتا، کوئی دلیل نہیں رہ جاتی کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی کے لیے کچھ پیش کر سکیں۔ قرآن مجید کا بنیادی اسلوب ہی یہی ہے، حق تعالی شانہ نے بنیاد ہی یہی رکھی ہے کہ اس میں سابقہ قوموں کے احوال کو بھی بیان فرمایا جاتا ہے جو نزول قرآن سے پہلے موجود تھیں، لیکن ان کا بعد کے آنے والوں کو ان کے احوال کا کوئی علم نہیں، اور اگر ہے بھی تو بہت مبہم، بہت مختصر۔ اگر کوئی تورات کی طرف یا انجیل کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے پاس ایک محرف شدہ داستان، ایک تحریف شدہ واقعاتی تحریر موجود ملتی ہے، لیکن حق تعالی شانہ کیونکہ اولین و آخرین کے علم مطلق کے مالک ہیں، سو حق تعالی شانہ خلاق عالم ہیں۔ آپ نے ان اقوام کو، ان ممالک کو، ان سلطنتوں کو پیدا بھی فرمایا اور ان کو ختم بھی کیا، تو اس لیے حق تعالی شانہ جو بیان فرماتے ہیں اور جس قوت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ قوموں کی عادات بتائی گئیں، قرآن مجید نے ماننے والوں کے طریقے بھی بتائے، نہ ماننے والوں کی بری عادات کا بھی تذکرہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ انکار کس کس بنیاد پر اللہ کی توحید کا انکار، نبیوں کی رسالت کا انکار، ان کی نبوت کا انکار، اور ان احکامات کا جو حق تعالی شانہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ان کے لیے مخصوص کیے تھے، ان احکامات کا انکار وہ کن بنیادوں پر کرتے تھے۔ یہ بہت اہم غور طلب چیز ہے جو ہمارے ہاں بالعموم اس طرح تذکرہ نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ علماء کا سبجیکٹ ہے، علماء کا موضوع ہے، اور عامت الناس ہمارے مساجد میں جو بیچارے آتے ہیں ان کا وہ علمی ذوق نہیں، وہ شوق نہیں، وہ کتاب کی طرف مائل نہیں ہے، وہ قرآن کی طرف مائل نہیں ہے، قرآن ناظرہ پڑھنے تک کی بھی سعادت حاصل نہیں کرتے۔ لیکن یہ موضوعات اتنے اہم ہیں کہ ان کو بیان ہونا چاہیے، لوگوں تک بات پہنچنی چاہیے کہ حق تعالی شانہ نے جن اقوام کا تذکرہ کیا ہے، ان کی جو عادات بتائی ہیں، ان کی خصلتیں بتائی ہیں، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا انکار کرتے رہے ہیں وہ کن بنیادوں پر کرتے رہے ہیں، یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انکار تو اللہ کے دین کا آج بھی ہو رہا ہے، تو اگر ہو رہا ہے تو آج کی بنیاد اور اس کی بنیاد میں مماثلت کیا ہے، آپس میں کیا کمبینیشن ہے ان کا، اور اسی طرح ماننے والے جنہوں نے اللہ کا دین مانا ان کے درمیان کیا مماثلت ہے، وہ آپس میں کیا تشبیہ رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے دین کی بنیاد کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جو آدمی دین کی بنیاد کو ہی نہیں سمجھتا وہ دین کو کیا سمجھے گا؟ پہلے یہی سمجھنا ہے کہ حق تعالی شانہ نے قرآن مجید میں مخاطب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو، اے رسول آپ بیان فرمائیے، آپ بیان فرمائیے، آپ بیان فرمائیے۔ کیا بیان فرمائیے؟ کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے نبی بھیجے اور ان رسولوں کے ذریعے بھی ہم
نے اس زمین پر بسنے والی جو ان کی ماتحت امتیں تھیں، جو قومیں تھیں، جو بادشاہتیں تھیں، جو سلطنتیں تھیں، جس میں ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا، آپ سے پہلے لوگوں کو، وہ ہمارا پیغام لے کر گئے تھے۔ طاقت کا توازن اس وقت بھی نبیوں کے حق میں نہیں تھا، یا اس بات کو یوں کہہ لیجئے کہ طاقت کا توازن نیکی کے حق میں اس وقت بھی نہیں تھا۔ تو جب طاقت کا توازن ان کے حق میں نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے یہ بتایا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ وہ پورے عزم کے ساتھ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اور دلیل کے ساتھ، یہ بات بہت اہم ہے، دلیل کے ساتھ، وزنی دلیل کے ساتھ وہ سامنے ان کو لاجواب کرتے تھے۔ جب وہ آسمانی دلائل کے ساتھ ان سے بحث کرتے تو ظاہر ہے ایک انسان کی عقل کی گھڑی ہوئی دلیل ہے اور ایک حق تعالی شانہ کی وحی کی ہوئی دلیل ہے، دونوں میں کوئی مماثلت نہیں، اس لیے کہ وحی بہت برتر ہے۔ جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی آغاز ہوتی ہے، تو وحی کی شکست لازم ہے۔ تو جب عقل کی جب شکست ہوتی ہے وحی کے ہاتھوں تو ہوتا کیا تھا؟ بے دلیل آدمی کیا کرتا تھا؟ تلوار اٹھا لیتا تھا، لڑنے پر آ جاتا تھا، بات ختم، مکالمہ ختم، بس جی مارو اس کو، ختم کرو، یہ میرا دشمن ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، آج تو ہمارے اللہ معاف فرمائے ہمارے احوال پر کہ ہمارے مذہبی طبقے بھی اسی نوعیت میں آ گئے، ہم بھی اسی مصیبت میں پھنس گئے کہ ہمارے پاس بات کہنے کو اگر ہے یا تو کمزور ہے، مطالعہ نہیں ہے، اہل علم سے رجوع نہیں کیا، اگر رجوع کیا ہے تو ایک خاص دڑبے میں بند ہو کے بیٹھ گئے کہ جی بس جی وہ میرے حضرت نے فرما دیا، اس کے آگے دنیا ختم ہے۔ ایسا نہیں ہے، حضرت سے آگے بھی دنیا ہے، حضرت اقدس سے پہلے بھی بہت سے حضرت اقدس گزر چکے، اور انشاءاللہ جب تک اللہ کو منظور ہے آتے رہیں گے، بہت بہت بڑے لوگ آتے رہیں گے جب تک اللہ کو منظور ہے۔ اللہ کا دین کسی حضرت اقدس کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین کسی نبی کا بھی محتاج نہیں ہے، دین اللہ کا ہے۔ جب اللہ اپنے دین کی نسبت اپنی طرف فرما لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طاقت کا منبع خود اللہ بن گیا ہے۔ اب اللہ کے دین کو اگر کوئی سرو کرتا ہے، اللہ کے دین کی کوئی خدمت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے سعادت ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے یہ بنیاد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں بات سمجھنے سے پہلے، دلیل کو سمجھنے سے پہلے، اس دلیل کو سننے سے پہلے، یا اپنی بات بیان کرتے ہوئے اس کے پیچھے دلیل لانے کے لیے ہمارا کوئی فہم، ہمارا کوئی شعور یہ کوئی کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اول ہم بے ہتھیار ہیں، ہمارے مسلمانوں کی اکثریت الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ نے دین کا فہم عطا فرما دیا، الا ماشاء اللہ جو علم، تحقیق اور اس کی جستجو میں لگ گئے، اور صرف دین کی جستجو میں نہیں لگے۔ یہ بھی غلط ہے کہ ایک آدمی دڑبے میں بند کے جناب بخاری تک دورہ کر کے آ گیا، کمرے میں دڑبے میں بیٹھ گیا، نہیں، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو 5 لاکھ حدیثیں حفظ کر کے گھر میں بیٹھ جائے۔ اللہ کو ایسے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی 10 حدیثیں جانتا ہو صرف، لیکن ان 10 حدیثوں کا عامل ہو جائے، قرآن کا ایک رکوع جانتا ہو، لیکن اس کا عامل ہو، اللہ کو وہ محبوب ہے۔ کیوں محبوب ہے؟ کہ قرآن اور حدیث انسان کو متحرک بناتے ہیں، اس میں تحریک پیدا کرتے ہیں۔ یہ تحریک تلوار کی تحریک نہیں ہے، یہی غلط فہمی ہے جو ہم اپنے عہد حاضر کے پڑھے لکھے طبقے کو، جس کو جدید طبقہ ہے، اس کو سمجھانے میں ہم ناکام ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے خود وہ طرز عمل اختیار کر لیا۔ وہ طرز عمل کیا تھا؟ لڑائی کا، گالی گلوچ کا، ایک دوسرے پر فتوے لگانے کا، کافر بنانے کا، بے ایمان بنانے کا، دھوکہ باز بنانے کا، جعلی عالم ہونے کا۔ یہ طریق اختیار کرنا، یہ طریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔
علم کا منہج وہی معتبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توارث ہے، اس کی ترتیب چلی آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ بعد والوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ فرمایا اسی طریق پر جس طرح پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ پہلے لوگوں کی اصلاح کیسے ہوئی؟ تلوار سے اصلاح نہیں ہوئی، یہ بات ذہن میں رکھیے ہمیشہ، بالخصوص نوجوان۔ تلوار سے کسی کی اصلاح نہیں ہوئی، نہ اللہ کے رسول نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں تلوار سے اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اصلاح دعوت سے ہوئی ہے، جادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ نے کہا کہ آپ ان سے بات کیجئے، بہت اچھے انداز سے بات کیجئے، آپ ان کے پاس دلیل ہم پیش کرتے ہیں، آپ وہ دلیل ان کے سامنے رکھیے اور ان سے کیا کہیے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ، اگر تمہارے پاس بھی کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، سامنے لے آؤ، سچے ہو ثابت کر دو، ہم مان لیں گے۔ لیکن کوئی ہے نہیں، کفر کے پاس کفر بے ڈھب سوال کرتا تھا۔ ایک شعر ہے سید ابو ذر بخاری رحمہ اللہ کا شعر ہے کہ کفر بے ڈھب سوال کرتا تھا، آپ ہی بن کر لاجواب آئے۔ نبی صلی اللہ ہر نبی کفر کے مقابلے میں لاجواب کرنے کے لیے آیا۔ کیوں؟ کہ جو انسان نے عقل کے ساتھ اپنی دلیلیں گھڑ رکھی تھیں زندگی گزارنے کے لیے، نظام حکومت چلانے کے لیے، مذہب پر عمل کرنے کے لیے، مذہب کے نام پر کیا لفظ استعمال کروں، مذہب کے نام پر جتنی دادا گیری ہو رہی تھی اس زمانے میں، بڑے بڑے پروہت، مہنت، پجاری جو کچھ لوگوں کو ترغیبات دے کر منتقل کرتے تھے، اس کا جواب صرف اور صرف نبی کے پاس تھا اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو نبی نے آ کر تو سوال کیا، یہ تم کیا کرتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے عبادت کا؟ پہلے ایک شے کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، بناتے ہو، محنت کرتے ہو، مہینوں کی محنت کے بعد ایک شکل و صورت، بہت بڑا ایک وجود وہ تراش کر تم اس کو کھڑا کر دیتے ہو، پھر اس کو کہتے ہو کہ یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا معبود، اور یہ تو تمہارے اپنے ہاتھ کی محنت تھی۔ اگر یہ معبود ہوتا تو خود سے پہلے موجود ہوتا، اس کو تو تم نے بنایا۔ اس بات کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ مارنے پر اتر آتے تھے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے، اللہ نے یہ اسی لیے بیان کیا لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بنیاد فساد کہاں ہے۔ عقلی فساد ہے، یہ عقلی فساد ہے، جہاں اطاعت نہ ہو وہاں فساد آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ کو پہلے تو کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرا ابا تو کس چیز کی پوجا کرتا ہے؟ ما لا يبصر، وہ دیکھ نہیں سکتے، لا يسمع، سن نہیں سکتے، ولا يغني عنك شيئا، نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں، تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ یا ابتی انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا جان میں دیکھ رہا ہوں آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ بات وہ کیا کہتے تھے؟ تو ہمارے معبود کو برا کہتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس دلیل کیا تھی کہ اگر یہ معبود ہوتے تو یہ میری بات کا جواب دیتے، یہ جواب نہیں دے رہے، ان کی جگہ پر جواب تم دے رہے ہو، تو معبود وہ کیسے ہوئے؟ جو معبود ہے میں اس پر سوال اٹھا رہا ہوں۔ میں ایک بات ہے، میں آج ایک معاذ اللہ نہ کرے ایسا کبھی زندگی میں کوئی ایک سیکنڈ بھی گزرے، میں اللہ کی ذات پر کوئی سوال اٹھاؤں تو اللہ مجھے جواب دیتا ہے۔ اللہ کہتا پڑھ میری کتاب پڑھ، ھذا ذکر مبارک انزلنا فاتبعوا، اس کو پڑھ، اس کو دیکھ، اس کی اتباع کر، تجھے سمجھ میں آ جائے گا میں کیا ہوں، میں جواب ہوں نا۔ اچھا یہ بھی نہیں، میری کتاب نہیں پڑھتا، اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض، اندھے آسمان کی طرف دیکھ، اس میں جو تخلیقات میری ہیں دیکھ، یہ کون بنا سکتا ہے؟ کس کے باپ میں، کس کی قوت میں یہ ہے کہ یہ کس نے کھڑا کیا یہ سب کچھ؟ خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے نہیں ہو اندھو کہ میں نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، کھڑا ہے کہ نہیں، چھت ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ جواب دیتا ہے۔
تو معبود سے جب سوال کرو کہ معبود جواب دینے کا پابند ہے کہ وہ اپنی حاکمیت کو ثابت کرے کہ میں کیسے اس کو معبود مانوں. میرا اللہ مجھے جواب دیتا ہے, میرا رب تو مجھے جواب دیتا ہے, وہ مجھ سے ہم کلام ہے, بات کر میں جواب دیتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ میں جواب لینے کے لیے تیار ہوں؟ پھڈا یہاں پڑا ہوا ہے. میں اللہ سے بات کرنے کے لیے, اپنے رب سے مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ نہیں ہوں. میں مطلقاً انکار کی پوزیشن میں کھڑا ہوں. اور یہی ہمارا اس وقت امت محمدیہ کا عمومی رویہ ہے کہ ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر, عقل کے معیار پر پرکھو. اگر عقل پر پوری نہیں اترتی انکار کر دو. عجیب بات ہے. مثلا اچھا, اس قرآن مجید کو ایک اور بات میں آج دیکھتا رہتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹوٹا پھوٹا بطور طالب علمانہ جو مطالعہ کروں وہ آپ حضرات کی خدمت میں نوٹس بنا کے لے آتا ہوں, اس لیے کہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. میں تو جاہل آدمی ہوں, جو علماء نے لکھا ہے میں اس کی بات, وہ ان علماء کی بات آپ تک پہنچتا دوں کہ ان کے پاس اس کا جواب ہے. انہوں نے کتاب اللہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اس کا جواب پیش کیا, دلیل پیش کی ہے. تو ہمارے لیے وہ دلیل اتنی طاقتور ہے, اتنی طاقتور ماننی چاہیے, کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی جواب کھڑا ہو نہیں سکتا. مثلا ہم قرآن کو ماننا شروع کر دیتے بحیثیت مسلمان. اب ہماری ذرا کمزوری دیکھیے, ہماری عقل کہاں پھنسی ہوئی ہے. اگر ہمارے قرآن سے عہد جدید کی سائنس ثابت ہو جائے تو قرآن ٹھیک ہے. اگر سائنسی فارمولے قرآن سے ثابت نہ ہو تو قرآن ٹھیک نہیں ہے. یہ ہے عہد جدید کی عقل مندی. یہ ہم کر رہے ہیں. میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کہ ہمارے ہاں دین سمجھنے کے 4 طریقے ہیں, بنیادی اصول ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کے صحابہ تک, صحابہ سے پھر تابعین تک, تابعین سے تبع تابعین, پھر علماء, فقہاء, محدثین, اولیاء, اتقیاء, اذکیاء, اصفیاء, ان سب نے اس کو جامع حیثیت میں دیکھ کر اس پر اتفاق کیا, اس پر اجماع کیا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کتاب اللہ, اللہ کا کلام. دوسری چیز, یہ اصول ہیں, یہ تفہیم دین, اللہ کی عبادت, توحید, نبی کی رسالت اور احکام شریعت کو سمجھنے کی یاد رکھ لیجئے, ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. میں طالب علم ہوں, آپ کی خدمت میں عرض اللہ تعالیٰ نے کی کتاب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. اچھا, دوسرا کیا ہے؟ اجماع امت. اللہ کی کتاب حضور کی موجودگی میں آ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ذہن میں رکھیے, ذرا توجہ سے سنیے. اللہ کی کتاب حضور کی موجودگی میں آ گئی. حضور نے اپنی زبان مبارک سے اس کتاب کی تشریح فرما دی, سننے والے سامنے موجود. ان کا نام حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اس کے بعد موقع بموقع لوگوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ معاملہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا. اور حضور اس کی تشریح بھی فرماتے جاتے ہیں قرآن کے ساتھ بھی, اور اپنے جو اللہ براہ راست اطلاع فرما رہا ہے, یعنی احادیث رسول جو ہے, جس کو ہم کہتے ہیں دوسری وحی, اس وحی کے ذریعے وہ احکام ترتیب آ رہے. اب حضور تشریف لے گئے, قرآن موجود ہے, احادیث لوگوں کو یاد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے. مسئلہ کوئی درپیش ہے, کیا کریں؟ توجہ رہے, مسئلہ درپیش ہے, کوئی بہت بڑے حکومتی امور میں, سیاسی معاملات میں, مذہبی معاملات میں, حلال و حرام کے معاملات میں, عبادات کے معاملات میں, جی حقوق العباد کے معاملے میں, حقوق اللہ کے معاملے میں, ہزاروں انواع و اقسام آپ موضوعات دیکھتے جائیے. اس میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, کیا کیا جائے؟ تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کی سب سے سپریم کمانڈ, یعنی عقل مند بھی اور اہل علم بھی. سپریم کمانڈ کون؟ میں اور آپ نہیں, اہل علم کی سب سے ٹاپ کریم
جو کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا حضور سے، یہ کریم جنہوں نے کہا کہ میں سامنے بیٹھا تھا، جاء اعرابیون، ایک اعرابی آیا، اس نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سامنے اس کو یہ بات یوں ارشاد فرمائی، یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے، یہ حکم ہو گیا، یہ شریعت کا حکم بن گیا۔ یہ سننے والے یہ موجود رہ گئے، نبی نہیں ہے، اب کہنے والے فرمانے والے دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ کریم کٹھی ہو کر کیا کرتی ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کٹھی ہو کے ایک اصول قائم کرتی ہے۔ ہاں میں نے سنا، ہاں میں نے سنا، یہ بات میں نے سنی، میں نے سنی، اس کو کہتے ہیں اجماع ہو گیا، اجماع ہو گیا۔ صحابہ کا یہ اجماع، یعنی اہل علم کی پہلی جماعت کا اجماع ہو گیا کسی طور پر، یہ اصول قائم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اجماع الامت۔ اس کے بعد ایک اور بات آ گئی، صحابہ کی یہ پہلی جماعت بھی دنیا سے تشریف لے گئی، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ صحابی باقی بچا، باقی رہ گئے تابعین، جنہوں نے یہ کہا کہ میں نے ابو بکر کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اب وہ طبقہ کم ہو گیا جو یہ کہتا تھا کہ سمعت رسول اللہ، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، یہ طبقہ کم ہو گیا۔ اب آ گیا تابعین کا طبقہ جو کہتے ہیں میں نے ابو بکر کو، عمر کو، عبداللہ ابن مسعود کو، ابن عمر کو، ہے جی، ابو ہریرہ کو، انس ابن مالک کو، زید ابن حارثہ کو، زید ابن ثابت کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، عمر ابن العاص کو، عثمان غنی کو، علی مرتضیٰ کو، معاویہ ابن سفیان کو، میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقیہ ہے، فقیہ، یہ فقیہ ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں ان کے دور میں اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کردہ اصول کے مطابق، طے کردہ اصول ہے یہ بھی، کہ جب تمہارے درمیان کسی بات میں اتفاق نہ ہو رہا ہو تو پھر میری طرف رجوع کرو، میری طرف رجوع کرو۔ میں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے کیا فرمایا آپ نے؟ کہ پہلے اللہ کی کتاب میں اس معاملے کو دیکھو۔ اللہ کی کتاب میں نہیں ملا، اللہ کی کتاب داستان سرائی کی کتاب نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے احکام قرآن میں آ گئے، غلط کرتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال پیش کر دیتا ہوں۔ مثلا نماز، پورے قرآن بھرا پڑا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، کیسے؟ نماز کا قیام کیسے ہو؟ اس کی تو کوئی تفصیل موجود نہیں ہے قرآن میں۔ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ وقت کا تعین کر دیا، وضو سکھلا دیا، کیسے پڑھنی ہے؟ یا رسول اللہ کیف اصلی؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ کیا ہو گیا؟ طے ہو گیا اصول کہ اب نماز اسی طرح پڑھی جائے گی۔ اب کوئی ایک آدمی بک بک کرنا شروع کر دے کہ دیکھیں جی نماز تو قرآن میں ثابت ہی نہیں ہے، نماز قائم کرو، اس سے مراد کوئی چیز بھی لی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر اچھے عمل کر لے، وہ بھی نماز کے زمرے میں ہے۔ ایک آدمی خیرات کر دے، صدقات میں اضافہ کر لے، اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا بہت خیال کر لے، ان کو بہت سارا پیسہ دے دے، تو کیا ہے؟ یہ بھی جناب عبادت میں شامل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ تخریب کر رہا ہے، یہ تخریب کاری کر رہا ہے، وہ عقل کی بنیاد پر تماشا گری کھیلنا شروع کر رہا ہے۔ تو قیاس المجتہد یاد رکھیے، صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ نے ان کی خاصیت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاصیت مجتہد، اور علماء امت کا اتفاق ہے کہ ہر صحابی اپنی جگہ مجتہد ہے۔ اس کے اجتہاد کی وجہ ہے، اس کو مجتہد قرار دینے کی وجہ ہے کہ اس نے منبع ہدایت سے براہ راست بات سنی ہے، اس لیے اس کی بات مستحکم ہے۔ اور کسی کائنات میں کسی ایک جماعت کے پاس، کسی ایک فرد بشر کے پاس یہ سعادت ہی موجود نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا۔
کوئی نہیں کہہ سکتا. ایک ہی جماعت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان صحابہ کے لیے بھی ایک اصول طے فرما دیا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ گھوڑے کے چل رہے ہیں. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے, بڑے عظیم اور محدث اور جلیل القدر فقہاء صحابہ میں سے اور بہت عبادت گزار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اونچی آواز سے کہہ دیا کریں یار, ان کا جاتا کچھ نہیں, ہمارا بچتا ہی بچتا ہے, بچت ہی بچت ہے. ہاں ان پر یہ اللہ کا دیا ہوا لفظ ہے, اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دیا کرو ان پر اللہ راضی ہوا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی, وہ اللہ ان سے راضی. معاذ کر رہا تھا, معاذ ابن جبل تشریف لے کے جا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اللہ قربان جائیے صحابہ نے اس منظر کی کشی کو بھی ساتھ کہ حضور ساتھ ساتھ ایسے تیز تیز چل رہے ہیں, تیز تیز چل رہے ہیں. معاذ ابن جبل کو گھوڑے پہ بٹھا دیا ہے, وہ گھوڑے پر چل رہے ہیں. اب گھوڑے کی رفتار, وہ پیدل بھی چلے تو عام انسان سے چلنے کی رفتار سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہوتی ہے, اس کا قدم بڑا ہے, اس کا جسہ بڑا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبتاً تیز قدمی کے ساتھ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. اور سوال کیا کرتے ہیں, وہاں جا کے فیصلے کیسے کرو گے؟ یا رسول اللہ میں اللہ کی کتاب میں دیکھوں گا, سب سے پہلے میں اللہ کی کتاب سے رجوع کروں گا. یہ اصول طے ہو رہا ہے, دین کو سمجھنے سمجھانے کا اصول طے فرما رہے ہیں. یا رسول اللہ, فرمایا اچھا اگر کتاب اللہ میں نہ ملا تو؟ ذرا دیکھیے اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں اگر تمہیں یہ بات اللہ کی کتاب میں نہ ملی پھر کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ پھر میں آپ کے احکامات کی روشنی میں دیکھوں گا. فرمایا اگر میری بات میں سے بھی وہ بات نہ ملی تو؟ یا رسول اللہ پھر میں اجتہاد کروں گا, جو کتاب اللہ اور آپ کی سنت کی روشنی میں جو مجھے بہتر لگے گا پھر میں اس سے اجتہاد کروں گا. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ صحابی مجتہد ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو اختیار دیا, اللہ نے اختیار دیا ہے. ایک بات. دوسری بات, عہد حاضر میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اجتہاد ہونا چاہیے. ٹی وی پر آپ دیکھ لیں بحثیں ہوتی ہیں, یہ بڑی بڑی کلمیں شیبیں, بڑے بڑے وہ پیچھے اتنے لمبے بال, اور بس کیا دانشوروں کی ایک کھیپ ہے. ہم تو بھائی طالب علم بھی پورے نہیں ہیں, بڑے بڑے دانشور ٹی وی پر آ کر اجتہاد ہونا چاہیے. جی کس معاملے پر اجتہاد ہونا چاہیے؟ دین کی تفہیم پر اجتہاد ہونا چاہیے. اچھا جی کیسے اجتہاد کریں؟ دیکھیں جی علماء جو ہیں نا وہ سائنسی علوم ان کو وہ لعنت بھیج چکے ہیں. دنیاوی تعلیم علماء قبول نہیں کرتے, مدارس میں نہیں پڑھاتے, سائنس نہیں پڑھائی جا رہی. اچھا بھائی وہ غلطی کر رہے ہیں مان لیتے ہیں, لیکن یہ فتنہ کیسے پیدا ہوتا ہے, یہ سوال کیسے پیدا ہوتا ہے, اس جڑ تک جانا ضروری ہے. یہ جو ہمارے دانشور اور مفکرین حضرات ٹی وی پر بیٹھ کر یہ سوالات اٹھاتے ہیں اور مولوی پر طعن کرتے ہیں, وہ مولوی جس نے 12 سال حدیث رسول ایڑیاں رگڑ رگڑ کے پڑھی ہے, قال اللہ و قال الرسول حدیثیں یاد کر کر کے, فقہی معاملات, منطق کے معاملات, فلسفہ, سیرت اور تاریخ اور کیا تفاسیر, وہ سارے کا مجموعہ وہ پڑھ کے باہر نکلتا ہے. ایک چیز ماننے کے لیے میں تیار ہوں کہ ہمارے علماء نے, جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ پڑھ کے کمروں میں بند ہونا پسند کر لیا. یہ کام ایسا نہیں تھا. دین تو آدمی میں تحریک پیدا کرتا ہے, تحریک, متحرک. کسی نے, میرے دادا نے کہا تھا شاہ جی آپ اپنی زندگی پر کتاب لکھیں. انہوں نے کہا بھائی میں نے زندگی میں ایک ہی کتاب کو سب سے محترم اور معزز جانا ہے, اور اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. قرآن مجید پڑھنے کے بعد مجھے اور کسی کتاب کو پڑھنے کو دل نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور جو تھوڑا بہت اس کے علاوہ پڑھا ہے ہم نے تو یہ سمجھا کہ اس پر عمل کر کے زندگی گزاری جائے. سو اس پر عمل کیا ہے تو بھائی 11 سال کی جیل بھی کاٹی ہے, ریل اور جیل میں کٹ گئی, سمجھ گئی. تو
آدمی جب متحرک ہوتا ہے، نمبر ایک اپنے اصول جو اس نے سمجھا ہے، جو دین کو سمجھا ہے، جو دین اس کو متحرک کر رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ حق بات کو علی الاعلان کہہ. دین یہ نہیں کہتا کہ چھپ کے بیٹھ جا. یہ قرآن مجید نے کب شروع کیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اٹھا دیا، اٹھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھیے، قوم کھڑے ہو جائیے، انذر فربک فکبر، ڈرائیے ان کو میری بات، میری طاقت سے ڈرائیے ان کو. اپنے رب کی کبریائی سے ڈرائیے. تو رب کی کبریائی سے ڈرانے کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کیا نکل سکتا ہے؟ دو نتیجے. آپ کے لیے کوئی علیحدہ نتیجہ نہیں نکلنے والا، وہی نتیجہ نکلے گا جو اللہ کے رسول نے جب ڈرایا تو ان کے ساتھ رونما ہوا. یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات کی سب سے محتشم شخصیت جو 70,000 فرشتوں کے جلو میں چلتی ہو، اس کو پتھر لگے، اس کو مطعون کیا جائے، اس کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے، دھکے دیے جائیں، وہ سجدے میں جائے، اس پر اوجری پھینکی جائے، اس کو زخمی کیا جائے، اس کو ذلیل کرنے رسوا کیا جائے، اس کی بیٹیوں کو مارا جائے، اس کا ناطقہ بند کر دیا جائے، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، خاندان کے لوگ بھی چھوڑ کے چلے جائیں، قبیلے کے لوگ بھی چھوڑ کے چلے جائیں. وجہ نبی نے کسی پر تلوار نہیں اٹھائی، کسی کو گالی نہیں دی، کسی پر تہمت نہیں لگائی، کسی کو یہ نہیں کہا کہ یار میں تو کمزور ہوں، مجبور ہوں، مجھے کیوں مارتے ہو، میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں مارتے ہو، مجھے تو چھوڑ دو. بالکل یہ نہیں فرمایا. کھائی ہے مار، زخمی ہوئے ہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں، اپنی ہر تکلیف کو انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے ہر غم، اپنی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف، جو آزار مجھے مل رہا ہے، میں اس کو اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں. جب آدمی یوں بے نیاز ہوتا ہے تو وہ جو عقل مند ہوتے ہیں، جن کو اپنی عقل کا زوم ہوتا ہے، وہ اس وحی والے کے سامنے شکست خوردہ ہو جاتے ہیں. ان کی شکست کا سبب پہلا یہی ہے، فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اللہ نے اصول طے کر دیا، آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے اور ہم اس کا آپ کو اجر دیں گے. لڑائی کے لیے نہیں کہا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ جائیے اور ایک گینگ بنائیے اور گینگ بنا کر ابو بکر، عمر جیسے اور بڑے بڑے عظیم الشان عزم و عزم والے لوگ اپنے اطراف میں اکٹھے کیجئے اور جا کر ان کی گردنیں اتار کر لے آئیے. یہ اللہ نے کب کہا، کہاں کہا؟ پورے قرآن مجید میں دکھا دیجئے. ایک بات، اپنا دفاع کرو، اپنا دفاع کرو. کیپیبلٹی، علم سے، دلیل سے، اور ساتھ میں اپنے ایمان سے، اپنے عزم سے، اپنے جذبہ حریت سے، اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس اس کی بہت مضبوط دلیل ہے. ایک سوال، آپ سب بیٹھے، میں بھی بطور طالب علم آپ ہی کی خدمت میں سوال اگر کروں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کافر مجھ سے اگر یہ سوال کرے تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے، آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ ذرا مجھے جواب دے دیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی میرے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا علمی دلیل ہے جو میں اس کے سامنے پیش کروں؟ ہے کوئی؟ پڑھا نہیں. کلمہ پڑھا ہے، میں کلمہ پڑھا ہے، میں نے یہ نہیں جانا یہ کلمہ ہے کیا، یہ مجھے کس مقام پر لا کے کھڑا کرتا ہے، مجھے کیا بتاتا ہے کہ تو نے کیا کہہ دیا ہے، یہ سمجھ.
تو نے کائنات کی سب سے بڑی نفی کا اعلان کیا ہے. تو نے کہا ہے ہی کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے، فنا ہے، سب کچھ ختم ہے، کائنات خالی ہے اس وقت. جب آدمی لا کا لفظ بولتا ہے، لا کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک لا کی تلوار چلی ہے، کوئی گردن، کوئی حبل، کوئی عزا، کوئی لات، کوئی منات، کوئی یعوق، کوئی نصر، کچھ نہیں ہے الا اللہ. کائنات کی ان بے کرانیوں میں ایک ذات ہے جس کا نام چمکتا ہے. اللہ نور السماوات والارض کمثل نورہ کمشکات. وہ ہے، وہ اس کا نام چمکتا ہے. کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اس نے تو مثالیں دے کے سمجھایا ہے. جب تم لا الہ کہہ دیتے ہو تو پھر مان لو کہ ساری عقلیں ختم، سب عقلیں ختم، سب نظام ختم. تمہارے پاس ایک ٹھوس دلیل ہے. اچھا جی میں کیسے مان لوں جی اللہ ہے؟ پھر وہی بات، تم اللہ فرماتا ہے میرے سے سوال کرنا. ہر ماننے والے کو جس کو وہ مان رہا ہے اس سے سوال کرنا ہے، کرنا چاہیے. نہیں کرتا تو بے عقل ہے، بے شعور ہے. مجھے اپنے رب سے سوال کرنا ہے، اے میرے رب مجھے اپنے ہونے کا ثبوت دے. اللہ فرماتا ہے اچھا تو مجھے کہاں ڈھونڈے گا؟ وفی انفسہم افلا تبصرون. میں تیرے اندر بیٹھا ہوں، تیرے اندر بیٹھا ہوں، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. تو میری تخلیق کا شاہکار ہے، تو میری تخلیق کا شاہکار ہے. اچھا یہ بھی نہیں، یہ سمجھ نہیں آئی. اچھا دیکھ، انظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھ. کیا یہ چھت بغیر کسی یہ عقل سے بنی ہے یا حکم سے بنی ہے؟ اب لائیے کوئی عقلی دلیل کہ آسمان کون سی عقل سے بنا ہے. وہ جی اس کی یہ فارمیشن ہے، اس میں یہ کیمیکلز ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر بنانے والا کہتا ہے کوئی کیمیکل نہیں ہے. وہی ہے دخان، ہم نے ایک دھواں بنایا ہے، اس کو بٹھا دیا ہے. آسمان کو اللہ نے دخان کہا ہے. یہ ایک دھواں ہے، اس کی ہم نے دبیز تہ بنائی ہے. اور یہ ایک نہیں ہے، یہ 7 ہیں. پھر ایک سے دوسرے آسمان کے مابین کروڑوں نہیں اربوں نوری سال کا فاصلہ ہے. اربوں نوری سال کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے مابین. عقل کو لے آئیے، لائیے عقل کو سمجھائیے یہ اربوں نوری سال کیسے اکٹھے کرو گے؟ تو عقل ہر جگہ پٹتی ہے، ہر جگہ پٹتی ہے، ہر جگہ پٹتی ہے. اور جھوٹا معبود ہر جگہ ٹوٹ کر قدموں پر آ گرتا ہے. اس لیے کہ وہ جس کی ذات سے ہمیں تعارف ہونا ہے، جس کو ہم نے ماننا ہے، وہ اپنے ہونے کی دلیل ان رفعتوں سے دے رہا ہے. ایک اور مثال دیکھ لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی بارگاہ میں وہ بادشاہت کھڑا ہے. اب وہ بکواس کر رہا ہے کہ میں انا ربکم الاعلی. یہ ہر فرعون، ہر طاقتور جس کو کسی طرح کی بھی قوت مل گئی، اس نے یہ جانا گویا یہ میری ذاتی کمال کی بدولت میرے پاس قوت ہے. کہنے لگا میں خدا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کوئی لمبی بحث نہیں کی. جیسے میں نے عرض کیا، نبی اللہ کی عطا کردہ دلیل کی بنیاد پر سامنے بات کرتا ہے. اور جو دلیل آسمانی دلیل جب سامنے آتی ہے تو پھر اس کا کفر کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اور کفر اس کے جواب میں کیا کرتا ہے؟ مار دو، مار دو. جواب تو ہے نہیں، اب اس کو مار دو. میں رب ہوں. اللہ نے فرمایا اچھا ابراہیم اس سے کہو. قرآن مجید میں اللہ نے نقل کر دی ہے، قال ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اس سے کہو اگر تم پروردگار ہو
تو اس سے کہو کہ میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، یأتی بالشمس من المشرق، تو ایسا کر فأتی بہا من المغرب، تو سورج مغرب سے نکال دے۔ اب لائیے عقل، سائنسی کلیے، سائنسی ضابطے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سبری چٹنی بڑی مزیدار ہے صاحب، کچھ نہیں ہے، ختم۔ اللہ نے کہا فبہت الذی کفر، کفر مبہوت ہو گیا کہ یہ کیسا جواب ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم جس کلمے کو پڑھنے والے ہیں اس کلمے کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بکواس کرتے ہیں میڈیا پر آ کر، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بھونکتے ہیں، 100 گز کی زبانیں دراز کرتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت مطہرہ، اس پر بکواس کرتے ہیں، اس پر سلام ایسے سوالات اٹھاتے ہیں۔ مثلا قرآن میں لوگ دین اس لیے مولوی چاہتا ہے کہ لوگ انگریزی اس لیے نہ پڑھیں، یونیورسٹیوں میں اس لیے نہ جائیں کہ مولوی کی چاہتا ہے کہ لوگ بچے کہیں سائنس کا علم نہ حاصل کر لیں۔ اگر انہوں نے سائنسی علم حاصل کر لیا تو جو علم مولوی کے پاس ہے وہ علم چھوٹا بونا لگے گا ان کو۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں 3-4 دن سے یہ پڑھ رہا ہوں، اتنی موٹی کتابیں ہیں ان کی، اتنی موٹی 600 صفحے کی، یہ دلیلیں لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ کہ جو لوگ اپنے بچوں کو دین پڑھاتے ہیں، یا مولوی جو ایمفسائز کرتا ہے، پش بیک کرتا ہے کہ بچوں کو دین پڑھاؤ اور کچھ نہ پڑھاؤ، کس نے کہا ہے نہ پڑھاؤ؟ کس مولوی نے کہا ہے؟ اس کا نام بتائیے مجھے، اس مولوی کا نام بتائیے جس نے یہ کہا ہے کہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنا گناہ ہے، یہ غلط ہے، مت پڑھیے، اس کا نام بتا دیجیے۔ پاکستان میں سب سے بڑا مفتی ہے اس وقت، مفتی تقی عثمانی، ایم اے انگریزی ہے، LLB کیا ہوا ہے، وفاقی شرعی عدالت کا 17 سال جج رہا ہے۔ اس کا بیٹا، اس نے ماسٹر ڈگریاں لی ہوئی ہیں یونیورسٹی سے، وہ بینکوں کے کنسورشیم کا ایک وہ نا اس کا ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر ہے۔ کوئی اور مولوی بتا دیں جو اس نہج کا عالم بھی ہو، اتنا بڑا عالم بھی ہو، جس کی حیثیت کو میں نہیں، آپ نہیں، دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہو، پوری دنیا میں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں بڑے انٹلیکچوئل لیول پر، بڑے اونچے سفارتی سطحوں میں، وزارتی سطحوں پر، یورپ میں، ترکی میں۔ ایک دفعہ مجھے بھی موقع ملا، استنبول میں، انقرہ میں ایک بہت بڑا ہال ہے، وہاں پر تقی عثمانی صاحب کا خطاب تھا، تو ہمیں تو کسی نے بتایا کہ بھی یہاں پر تقی عثمانی صاحب کا خطاب ہے، تو ہم بھی سننے پہنچ گئے۔ اس اللہ کے بند مفتی نے، وہ مولوی جو مفتی تھا، 1.5 گھنٹے انگریزی میں تقریر کی، لوگوں کو بتایا میرا دین کیا ہے، ایسے منہ کھلے ہوئے، اور وہ پاٹا سلیپر نہیں ہوتا، مولوی تھا، وہ مولوی بیان کر رہا تھا، اپنا دین بتا رہا تھا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ چلا تقریباً 1.25 گھنٹہ، ایسے مشکل سوال تھے۔ یہی بنیاد یہی تھی کہ یہ ایٹامک دور آ گیا، 21ویں صدی آ رہی، مثلا اس وقت تو 20ویں صدی چل رہی تھی، کہ یہ 20ویں صدی چل رہی ہے، ترقی ہو گئی ہے، لوگ مریخ پر لینڈ کر رہے ہیں، پاتھ فائنڈر اتر رہا ہے جناب، یہ اسپیس شٹلز جا رہی ہیں، سیٹلائٹس ہیں، موومنٹس ہیں، چینلز آ گئے ہیں، موبائل آ گئے ہیں، تو ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ 2 جملوں میں جواب ہے، 2 جملوں میں، کہ آپ کو کس نے مس گائیڈ کیا ہے کہ آپ کا رب اللہ اور آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موبائل فون استعمال کرنے سے روکتا ہے؟ کس نے کہا آپ کو؟ آپ کو سائنس پڑھنے سے اللہ نے کب روکا ہے؟ کسی کوئی 40 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہے، کوئی ایک جملہ دکھا دو کہ سائنسی علوم پڑھنا حرام ہے؟ نہیں، بنیاد متعین فرمائی ہے اللہ کے رسول نے، پہلے معرفت حق سیکھو، جس نے تم کو پیدا کیا اور جس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، یہ جان لو تمہارا رب کیا ہے۔ اور ایک اور بات عجیب،
میں تو ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں دوست احباب کی مجلس میں بھی، علماء کی مجلس میں بھی بیٹھ کر طالب علم مانا گزارش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کی ذرا کیمیت کیفیت آپ اس 21ویں صدی میں محسوس کیجئے۔ میرے نبی نے 1500 برس پہلے کیا ارشاد، وَعَلَى الْعَاقِلُ أَن يَكُونَ بِزَمَانِهِ۔ ہائے عقل مند وہ ہے تم میں، عقل مند وہ ہے جو اپنے زمانے کا جاننے والا ہو۔ ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم تو نہ زمانے کے بارے میں جانتے ہیں نہ دین کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسی والا دور وقت دی روٹی، اللہ کے پاس یہ جواب نہیں چلنے والا۔ اللہ کے پاس یہ آپ کی 2 وقت کی روٹی کا سوال یہ جواب نہیں چلنے والا۔ Have to know that۔ اپنے دین کو سمجھو، جو کلمہ پڑھا ہے اس کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس کلمے کی برکت سے اللہ نے عروج دیا ہے۔ دنیا کی ہر قوم کے لیے اور ضابطہ میرے آپ کے لیے، میری آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے ایک ضابطہ متعین فرما دیا، اور وعدے کے ساتھ متعین فرمایا، وعدے کے ساتھ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ میرا وعدہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کا، نواز شریف کا، زرداری کا وعدہ نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا نہیں ہے، طیب اردوان کا نہیں ہے، محمد بن سلیمان کا نہیں ہے، یہ کسی کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، او میرے کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مومن کہلانے والوں، میرا تم سے وعدہ ہے۔ جو اس کلمے کی مقتضیات ہیں، جو اس کلمے کی بنیاد ہے، یعنی عمل صالح، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس پر گامزن رہو گے، دنیا کی خلافت تمہیں دے دوں گا۔ کما استخلف الذین من قبلکم، تم سے پہلے جس طرح لوگوں کو میں نے زمین میں خلافت دی، اسی طرح تمہیں دے دوں گا، اسی طرح۔ مسلمانوں نے 750 برس اس روح ارض کے پر حکومت کی ہے، بادشاہت کی ہے مسلمانوں نے۔ آپ نے یونیورسٹیوں کے نام اب سنے ہیں۔ ہارون الرشید کے زمانے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ بغداد میں جو تھا، اس میں 1000 ستون تھے۔ ذرا ذہن میں رکھیے، 1000 ستون تھے اس مدرسے میں، اور ہر ستون کے ساتھ علم کا ایک استاد بیٹھتا تھا۔ 1000 علوم اور فنون پڑھائے جاتے تھے۔ یہاں کھڑا تھا مسلمان۔ اور آج ہم نے بات کرنے کا موقع کیوں دیا؟ وہ لوگ جو مغرب زدہ ہیں، جو مغربی تہذیب کو اپنے اوپر غالب سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں، مرعوبیت میں ہیں کہ اگر ہم ان کے پیچھے نہ چلے تو ہم مارے جائیں گے۔ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک چھوٹی سی دلیل ہے، اور میری دلیل کے پیچھے میں خود نہیں ہوں، میرے محمد اور میرا اللہ کھڑا ہے۔ میرے پاس دلیل اور ہے، میری دلیل وہ نہیں ہے جو عقلی بنیادوں پر ہو، نہیں، اس میں عملی طور پر اس کا ظہور ہوا اس روئے زمین پر۔ اللہ نے وہ ظہور کر کے دکھایا۔ کیسے کر کے دکھایا؟ اللہ نے ابو بکر کے خلافت کے 2.5 سال، عمر بن الخطاب کے کم و بیش 11 سال، عثمان ابن عفان کے دور خلافت کے 7-8 سال، 10 سال کے قریب، یہ دور خلافت ثابت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی امیر معاویہ کے دور حکومت کے 20 سال، 19 سال 8 ماہ، کسی کی مجال تھی کوئی بول سکتا کہ اللہ کے دین کے خلاف کوئی بات اٹھ کے بغاوت کرتا، بکواس کرتا؟ جرت تھی کسی کی؟ نہیں ہوئی کسی کی جرت۔ اللہ نے دین کو غلبہ عطا کیا۔ کب؟ اس وقت غلبہ عطا کیا جب اسلام لانے والوں نے اس کلمہ طیبہ کی قدر سمجھی، اس کلمہ طیبہ کی کیفیت سمجھی، ماہیت سمجھی، اس کلمہ طیبہ کی حقیقت کو جانا کہ یہ کلمہ طیبہ آپ کو کمی کمین غلام بنانے کے لیے، مقروض قوم بنانے کے لیے نہیں عطا کیا گیا۔ یہ کلمہ آپ کو غیرت مند، باعزت، سرفراز،
دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے عطا کیا گیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ امت رسول کی ہو اور ذلیل و رسوا کفار کے ہاتھوں ہو؟ اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر حضور کے عہد میں ہو جاتا, یہ نظام وہیں ختم ہو جاتا. مسلمان 750 برس علمی, سائنسی, ریاضی کے, سائنٹیفک کلیے, کیمسٹری کے, فزکس کے, میتھمیٹک کے, ہوائی جہازوں کے اڑانے کے کلیے, ضابطے, نہریں بنانے کے, ڈیم بنانے کے, سڑکیں بنانے کے, جیلیں بنانے کے, انٹیلیجنس کا نظام, فوج کا حکمرانی اور جنگ لڑنے کے طریقے. آپ کو حیرت ہوگی آج بھی وار اکیڈمی یونائٹڈ کنگڈم, برطانیہ کی وار اکیڈمی ٹریننگ سینٹر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایز اے وار اسپیشلسٹ کے طور پر پڑھائی جاتی ہے ان کی تھیوریز. آج حمید گل کا انٹرویو سنیے, جنرل حمید گل کو, وہ جو سلیکٹ ہوتے ہیں پاک فوج میں سے کچھ لوگ سلیکٹ کیے جاتے ہیں جن کو اعلیٰ تعلیم کے لیے, فوج کی ٹریننگ کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے امریکہ میں, برطانیہ میں. تو جب اس کو سلیکٹ کیا گیا, جنرل ضیاء الحق کا دور تھا, اس کا نام آیا, اس نے کہا جنرل صاحب سوری میں نہیں جا سکتا وہاں, وہ مجھے کیا سکھائیں گے, میں خالد بن ولید کو فالو کرتا ہوں, جس کی تھیوریاں وہ وہاں پڑھاتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں, وہ میرا ہیرو ہے, میں ان سے کیا پڑھوں. سمجھ میں بات؟ ہاں وہ یار نہیں تھا, تھوڑی جی غیرت ہو, اتنی سی غیرت ہو, آدمی سر بلند ہو جاتا ہے, عزت مآب ہو جاتا ہے. ہم شکست خوردہ ہیں, کلمہ پڑھ کر بھی شکست کھا گئے. وہ کیا اقبال نے کہا تھا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اقبال کا شعر ہے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے اپنی رسوائی اس کتاب کو سمجھے بغیر, آج جدید دانشور کالج یونیورسٹیوں کا طالب علم مجھ سے سوال کرتا ہے, میری اولاد میرے سے سوال کرتی ہے ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. جواب اس لیے نہیں کہ میرے پاس, میں نے خود نہیں پڑھا, جواب نہیں ہے میرے پاس. کاش میں نے اپنا دین پڑھا ہوتا, کاش میں نے اپنے رسول سے رہنمائی لی ہوتی, کاش میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا. میرا رب مجھے گرنے دیتا, مجھے اپنی اولاد کے سامنے, دوسروں کے سامنے, ان سوال کرنے والوں کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا ہونے دیتا میرا رب؟ نہیں ہونے دیتا میرا رب. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے بڑے بڑے ظالموں, جابروں اور بڑے بڑے عقل مندوں کو مبہوت کرتا رہا, فبہت الذی کفر کا معاملہ ہوتا رہا, وہ اللہ اپنے دین کے ماننے والے اور دین کی تفہیم حاصل کرنے کے خواہش مند کو وہ کیسے ذلیل رسوا کر دے؟ نہیں ہو سکتا. اقبال عالم تو مولوی تو نہیں ہے نا, علامہ اقبال مولوی تو نہیں ہے نا, وہ مغرب میں رہ کے آیا, وہاں بارٹ لا کیا, وہاں سے پڑھ کے آیا, یہاں آیا, آ کر مغرب پر برس پڑا, اس نے مغرب کے چیتڑے اڑا کے رکھ دیے. آپ کو اب اقبال کا کلام پڑھنے ہی نہیں دیتے, اسکولوں میں نہیں پڑھاتے. اقبال بھی دہشت گرد ہو گیا اب. ہاں یاد رکھو, جو بات وہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے, اس کو کفر یہیں پر اسی نہج پر لا کر چھوڑ دے گا. یہ ایکسٹریمزم ہے, دس از یو نو ایکسٹریمزم. وہ موڈنگا کر کے وہ جڑے سارے بیٹھے نا ٹی ویاں دھیان دین, استنجا کرنا نہیں آتا, اور بکواس کس پر کریں گے؟ محمد الرسول اللہ کا, ان کی سیرت پر بھونکتے ہیں دن رات. اور چند خونخوار قسم کی خواتین کو چڈیاں پہنا کر چوکوں میں کھڑا کر دیتے ہیں اور ان کی بکواسات سنوائی جاتی ہیں. آزادی, کس سے آزادی چاہتے ہو؟ کیا آزادی چاہیے؟ میں آپ جو والدین ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں, اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو وقت دیا کرو. آپ نے روٹی روزی کمانے کا چکر میں اپنی اولاد جیسی قیمتی نعمت کو فراموش کر دیا ہے. پیسہ اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جتنی نعمت بڑی اولاد اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہے. آپ کی اولاد مستقبل کا معاشرہ ہے, اس معاشرے نے اچھائی اور برائی کی نسبتیں طے کرنی ہیں. آپ نے اولاد کو بھلا دیا,
سویر کے گئے شام کو آئے, آ کر سگریٹ لگایا, ٹی وی لگا کے بیٹھ گئے, تھک کے ہیں لالا جی تھوڑی جی ریفریشمنٹ. اولاد کے لیے کیا کیا آپ؟ نہ اولاد سے آپ سوال کرتے ہیں, نہ اولاد کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ سے کوئی سوال کرے. یہ ظلم کیا, میں نے بھی کیا, آپ نے بھی کیا, ہم سب نے اپنی اولادوں کے ساتھ ظلم کیا, اور ابھی بھی ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. خود دین سمجھیے, اتنا سا سمجھ لیجئے, اتنا سا. عالم بنانا مقصود نہیں ہوتا, ہر بندہ عالم نہیں ہو سکتا, ہو نہیں سکتا, قانون کے خلاف, فطرت کے خلاف ہے, لیکن جانتا ضرور ہے. دین کو جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا دو علیحدہ الگ چیزیں ہیں. دین کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے ہمارے دین کی بنیاد. اس کے ماتحت کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, عبادات ہیں, اخلاقیات ہیں, کردار ہے, سیرت ہے, تعلیم ہے, تربیت ہے. کس پر نظر ہے ہماری؟ کسی پر نظر نہیں ہے, کسی چیز پر نظر نہیں ہے ہماری, نہ گھروں میں نہ باہر. میں ابتدا میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ دانشور حضرات ہماری نسلوں کو سکولوں میں, کالجز میں گمراہ کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, اور ایسی ایسی خوفناک باتیں کرتے ہیں. یہ ابھی ایک مظاہرہ ہوا تھا 8 مارچ کو, اس میں ایک وہ بظاہر کہہ لیجیے قبر میں ٹانگیں اس کی, اور اس کی گفتگو سنیے کہ انگریز نے, ذرا جملے سنیے, یہ ریکارڈڈ موجود ہے, کوئی سننا چاہے تو سن لے. اس نے کہا یہ انگریز نے نکاح کا نظام ہمیں دے دیا, ہمیں تو اس نکاح کے نظام سے جان چھڑانی چاہیے. یہ نکاح ہم پر مسلط ہو گیا, تو کرنا کیا ہے؟ نکاح نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ ذہنی طور پر تیار ہیں آپ؟ پھر جملے سن کر اگنور کیوں کرتے ہیں؟ گھر میں ڈسکس کیجئے, بیٹیوں کے سامنے ڈسکس کیجئے, بات کیجئے کہ یہ خرافات تم نے سنی ہے, دماغ میں کوئی جگہ مت دینا, اس کی گنجائش نہیں ہے. نکاح ہوگا, ہم حلالی ہیں, ہم حرامی نہیں بننا چاہتے. وہ جاؤ جس تہذیب و تمدن کے پیچھے لڑ لڑ کے پاگل ہوئے جاتے ہو, وہاں اللہ نے ان سے حلالی ہونے کا شرف چھین لیا. 7 ضلعوں میں باپ نہیں ملتے. 13 سال سے عمر, میں مذاق نہیں کرتا ہوں, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, باوضو بات کرتا ہوں الحمدللہ, اور دلیل سے بات کرتا ہوں. کوئی آتا ہے تو آ کے میرے پاس سے ثبوت لے لے, میں اعداد و شمار دے دیتا ہوں. گارڈین میں چھپے ہوئے, ڈیلی میرر اور گارڈین کے چھپے ہوئے, نیو یارک ٹائمز میں چھپے ہوئے, ڈیلی مرر میں چھپے ہوئے, اعداد و شمار 2018 کے. میں 2000 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا. جولائی 10 جولائی 2018 میں میرے پاس اس کے کلپس موجود ہیں, آ کے دیکھ لو. صرف برطانیہ میں ایک شہر لندن میں 70%, گارڈین نے لکھا 70% عورتیں ریپ ہو جاتی ہیں, 70% بچیاں. کیا آپ کے پاکستان میں ہوتی ہیں 70%؟ نہیں ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو. وجہ آزادی چاہیے, آزادی چاہیے. عورت گھر سے باہر. آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیٹی کو, اپنی بھانجی کو, اپنی بھتیجی کو خود سکول چھوڑنے جاتے ہیں. یہ مشقتیں آپ 20 سال بھی برداشت کر لیتے ہیں, یونیورسٹیوں تک اس کو ڈھو لیتے ہیں. وہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. 6-7 آپ میں سے کچھ اگر کوئی وہاں رہا ہو تو پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, میں تو رہا ہوں, مجھے معلوم ہے. مجھے وہاں کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملا برطانیہ میں. 6ٹھی اور 7ویں کلاس بدقت تمام, کوئی لڑکی اگر کما رہی ہے تو 6ٹھی اور 7ویں کلاس بس. 8ویں 8 اور 9 بوائے فرینڈ آ جاتا ہے. اگر جس کا بوائے فرینڈ نہیں ہوتا وہ دوسرے کو تانے نہیں, ڈو ہیو بوائے فرینڈ؟ نو. او مائی گاڈ, تیری پرسنالٹی میں کوئی نقص ہے. تیرا بوائے فرینڈ نہیں ہے, تیری کوئی پرسنالٹی میں. یو نیڈ اے سائیکٹرسٹ. تجھے کوئی سائیکٹرسٹ چاہیے, ماہر نفسیات کے پاس جا کے علاج کرا تاکہ تیرے لڑکے تیری طرف راغب ہوں, تیرے ایٹیٹیوڈ اچھا ہو. کیوں اچھا ہو؟ کیسے اچھا ہو؟ تو اٹریکٹ کرے دوسرے کو, اپنی جن سے مخالف کو تیرے اندر اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت آ جائے. سو اٹریکٹ ادرس. اچھا وہ صلاحیت آ گئی, 18 سال کو نہیں پہنچتی,
18 سال کو نہیں پہنچتی، وہ سارے مرحلے گزر جاتی ہے بے حیائی اور بے غیرتی کے، سب مرحلے. شادی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کو تکلیف یہ ہے، آپ کسی نے داڑھی رکھ لی ہے، کسی نے نہیں رکھی، داڑھی نہیں رکھی لیکن اندر یہاں ایمان بیٹھا ہے، مولوی ہے، اندر مولوی بیٹھا ہے، نہیں یار یہ غلط ہے، نہیں بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط. وہ چاہتے ہیں یہ بھی ختم ہو. یہ ایسے کھرچی اور نئی کپڑا لی ڈیٹھی میں کھرپی کی میں ہوتی ہے، یعنی ای میں مار کے بچوں کٹ گنو ایمان. یہ آپ کی خیر ہے جو آپ کے دلوں میں ابھی تک موجود ہے. یہ بھی جاوے آپ کے سوچنے صلاحیت کی جو تمام صلاحیت ہے ان کو ایسے کاٹ لے. رندہ تا ڈٹھا ہوئے نا لکڑ چھلن والا، یہ رندے ہیں. یہ عہد جدید کے دانشور یہ رندے ہیں. آپ کے عقل، فکر، نظریہ، عقیدہ یہ اس کو چھیل رہے ہیں اور آپ کو اندازہ ہی نہیں. ہم لا علمی میں مارے جا رہے ہیں. میرا تو ایک ہی رونا ہے. میں سب کے سامنے ایک ہی بات کرتا ہوں، سب کے سامنے. میں بھی بچوں والا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ بچوں والے ہیں. اپنی اولاد کی فکر کیجئے. مجھے جہاں تک میں کوشش تو کروں، باقی ان کا نصیب. اگر انہوں نے مردود ہونا ہے ہو جائے. اللہ نے اگر ان کے مقدر میں لکھا کہ انہوں نے ذلیل اور رسوا ہونا دنیا میں روک نہیں سکتا. لیکن میرے بس میں کیا ہے، یہ مجھے اپنے حصے کی ڈیوٹی انجام دینی ہے تاکہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں تو میرے سے سوال ہو تو نے اپنی اولاد کو کیا دیا. میں کیا بتاؤں اپنے رب کو، میں کیا بتاؤں گا. میں نے اپنی اولاد کو کیا تعلیم دی، کیا تربیت دی. میں نے صرف کلمہ پڑھا کے بس چھوڑ دیا تھا بس. کبھی میں نے بیٹھ کے بتایا تھا بیٹے یہ بات غلط ہے، یہ کبھی مت کرنا. اپنے بچوں کو اعتماد دیجئے، ان سے بات کیجئے، ان کے ساتھ مکالمہ کریں، شرمائیں نہیں. مائیں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ان کی بات سنیں. جہاں ایرر ہے اس کو ٹویسٹ کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. نہیں کر رہے ہم یہ، اور رو کیا رہے ہیں. قاضی اولادہ نافرمان. اس میں میرا قصور ہے، میرا قصور ہے. میں مانتا ہوں میرا قصور ہے. اپنی اولادیں ہم نے خود ٹھیک کرنی تھی. اللہ نے آسمان سے آ کے ٹھیک نہیں کرنی. اللہ نے فارمولہ بتا دیا ہے، فارمولہ بتا دیا ہے. تعلیم کرو، تربیت کرو. ماں تربیت کرتی ہے، باپ تعلیم کی طرف توجہ کرتا ہے. دونوں مل کے تعلیم اور تربیت کے ضابطے بچپن سے طے کرتے ہیں. بچوں کو کتاب کی رغبت دلانی. آپ شاید مذاق سمجھے، میں اپنے بچوں سے کم و بیش ہر دوسرے تیسرے دن یہ پیٹتا ہوں، اور یار کتاب پڑھ لیا کرو، اور یار اتنی پڑھی ہے کوئی کتاب لے کے پڑھ لیا کرو. میں کہتا ہوں، میرا باپ مجھے کہتا تھا ہمیشہ، میرے والد مجھے فرماتے تھے میں نے تیرے لیے کوئی زمین جائیداد نہیں رکھی، یہ کتابیں پڑھی ہیں میں تیرے لیے جمع کرتا ہوں، بیٹھ کے پڑھ لیا کر. میرے پاس ہمیشہ فرماتے تھے میں نے تیرے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھا، کوئی جائیداد نہیں بنائی. میرا بیٹا یہ کتاب ہے میں نے تیرے لیے جمع کری، اللہ تجھے توفیق دے یہ پڑھ لے. تب عقل میں نہیں بیٹھتی تھی بات کہ کیا میرا ابا کتابیں، لوگ جائیداد بنا رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں. کوئی ابا بیٹے کو کار لے کے دے رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل لے کے دے رہا ہے، کوئی مکان پلاٹ لے کے دے رہا ہے. میرا ابا کہتا ہے کئی شے کوئی نہیں، یہ بھی پڑھنا ہی رکھ، نہیں تو تیری مرضی، تیرا مکالا جتنا مرضی والے مرضی. اب قدر آتی ہے. اب اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میرے باپ کی درجے بلند فرما. اللہ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، اس نے قدم قدم مجھے رہنمائی کی. بیٹے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ کام نہ کرنا، یہ مت کرنا، حرام مت کھانا، کسی کی عزت پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی کو گندی نظر سے مت دیکھنا، کسی سے بد اخلاقی سے پیش مت آنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، تعلیم حاصل کرنا. میرے والد میرے اسکول کی تعلیم کے حق میں نہیں تھے. میں نے کہا میرا پڑھنے کا دل کرتا ہے جی، میں اسکول پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مشروط ہے، دین پڑھو گے تو اسکول جاؤ گے ورنہ نہیں. چنانچہ طے ہوا کہ شام کو مفتی عبداللہ صاحب کے ہاں کلاس ہوا کرے گی اور صبح اسکول جایا کریں. اس بنیاد پر جان چھوٹی، ورنہ نہیں. خیر المدارس میں داخل کروایا تب بھی میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی،
یہ دیکھیے میں جو سوچ عرض کر رہا ہوں، یہ سوچ کو اپنے اولاد تک پہنچائیے، یہ میسج کنوے کیجئے. اور میرا پتر یہ ساتھ کہیے گا، بیٹا مجھے تیری کمائی نہیں کھانی، اس کو کلیئر کر دیں، نہیں چاہیے تیری کمائی. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے والد نے مجھے کوئی 50 بار یہ کہا. ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے، دیکھو یہ بات میرے والد عطا اللہ شاہ نے مجھے کہی تھی، میں تمہیں کہتا ہوں، میرے چمڑے کے جوتے بنا کے پہن لو، دین پڑھ لو، پڑھ لو قرآن، پڑھ لو دین، پڑھ لو. مجھے تمہاری کمائی کا ایک پائی نہیں چاہیے، اللہ کبھی مجھے تمہارا محتاج نہ کرے. آپ دعا کرتے ہیں؟ یہ نہیں. آپ پاسی کام سکھوے دے پہ بل ہوں گھن کے آتے تھے، گھر دے خرچے چل دیں. آپ تو یہ کر رہے ہیں، ہم سب یہی کر رہے ہیں، بچوں کو اسی لیے پڑھا رہے ہیں. کل کو کما کے لائے گا، وہ کما کے تو لے آئے گا، لیکن یہ کمائی صرف پیسے کی ہوگی، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ سیرت، نہ علم، نہ تحمل، نہ بردباری، کچھ نہیں. یہ پلے نہیں ہوگا، یہ نہیں پلے رہے گا. دو چیزیں، دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی. اللہ کریم زندگی بخیر تو انشاءاللہ پھر اس موضوع پر مزید بھی بات کریں گے. میری خواہش تھی کہ میں آپ کو یہ پڑھ کے سناؤں، لیکن اب وقت نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے. یہ ہمارا سوچنے کے لیے، ہمارے فکر اور نظر پر حملہ ہے میرے عزیزو. یہ اس کو ایسے مت لو، میں جو عرض کر رہا ہوں میرے پاس اس کی دلیل ہے، میں ایسے نہیں بات کر رہا آپ کے. میں طالب علم ہوں ادنا درجے کا، اور اس طالب علم ہونے کے ناطے آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اپنی اولاد پر توجہ دینی شروع کیجیے. اپنی اولاد کو دین پہلے خود سمجھیے، اچھی طرح سمجھیے، اور پھر اپنی اولاد کے کان میں ڈالیے. ماں ڈالے، ماں بیٹی کے کان میں بھی ڈالے، باپ بھی ڈالے، کہے زیادہ نہیں، 20 منٹ 25 منٹ شام کے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کریں، ان کو دین سے سمجھائیں، اچھے اخلاق کی بات ان سے کریں. اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو گالی مت دیں، یعنی وہ ان کی ماں ہے، اس کو ماں بہن کی گالیاں مت دیں، اس کو مارے نہیں، اس کو تشدد نہ کریں. اپنے بزرگوں کو گالیاں نہ دیں، فلانا دادا مردود مر گئے، سادے نہ کشا نہیں لا گیا، یہ مت کریں. اس کے سامنے ہر حال میں شکر گزاری کے کلمات، اس میں اعتماد پیدا کریں کہ اللہ کا شکر ہے، ہم جیسے بھی ہیں، ہم اللہ نے ہمیں بہت دیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اس کے سامنے، تاکہ آپ کے بچے میں شکر گزاری کی عادت پیدا ہو. اس کو کسی بڑی چیزوں کے لالچ میں نہ لگائیں، او کار گھنسوں ول، کوٹھی گھنسوں ول، بنگلہ، نہیں، اس کام پہ نہیں. اس کو کہو تم علم حاصل کرو، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، تم اپنا کردار اچھا کرو، کہ لوگ تمہاری تعریف کر کے کہیں یہ فلاں کا بیٹا بہت اچھا ہے. یہ سب سے بڑی کمائی ہے، یہ سب سے بڑی کمائی ہے کہ لوگ تمہارے اخلاق، تمہارے کردار پر قسمیں کھا جائیں. یہ کمائی ہے اصل. اور اس کی بنیاد پتہ کیا ہے؟ یہ سنت رسول ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام پیش کیا، مال نہیں پیش کیا، سرداری نہیں پیش کی، اپنا سید ہونا ثابت نہیں کیا. فرمایا تم بتاؤ میں کیسا آدمی ہوں، میں بتاؤ میں کیسا ہوں. انہوں نے کہا انت صادق انت امین، تم صادق ہو، سچے ہو. اس پر ایمان کھڑا ہے، پورا اسلام کھڑا ہے. لا الہ الا اللہ اس پر کھڑا ہے سارا. میں صادق ہوں، میں امین ہوں، میں ابو جہل کو اس نے کہا تو مکے کی کنواریوں سے زیادہ باحیا ہے. میرے بال دی کوئی قسم چیز ہے بابا جی ہے دا شاہ دا بال پر بس اللہ توبہ ہے. بس اس سے بچنا ہے، کوشش کرنی ہے. ہوگا نہیں ہوگا اللہ کے اختیار، لیکن ہماری جد و جہد ہو. بطور ماں باپ، سوسائٹی کے ذمہ دار افراد اپنی اولادوں کو اچھا بنائیں. حرص و ہوس، اس موضوع پر یہ بہت طویل موضوع ہے، یہ جمعے میں پورا نہیں ہو سکتا، لیکن انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، آئندہ بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے، اس پر موضوع پر بات کریں گے. اپنے بچوں کو یہ بات ضرور کہ وہ اس حرص و ہوس کے نظام میں اپنے آپ کو ایک جانور کی طرح پریزنٹ نہ کریں. اس کا موبائل چھین لیں، او میرے پاس نہیں ہے، ابے نے نہیں لے کے دیا، اب اس کا چھین لوں. میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، باپ نہیں لے کے دے سکا، لیکن حرص و ہوس
چھین لو. تربیت نہیں ہو سکی. نہیں ہے اپنے بیٹے کو. میں آپ کو قسم کا، میرے باپ نے مجھے سوائے 3 پہیوں کے ایک سائیکل کے، I was only 4 year old that time، میں 4 سال کا تھا صرف، تو میرے ابا نے مجھے ایک 3 پہیوں والی سائیکل لے کے دی تھی بس. نہ کبھی گھڑی لے کے دی، نہ سائیکل لے کے دی، نہ موٹر سائیکل لے کے دی، نہ اس کا لالچ ڈالا، کبھی نہیں. لیکن اعتماد دیا الحمدللہ. الحمدللہ یہ اعتماد اللہ نے ان کے ذریعے مجھے نصیب فرمایا کہ جہازوں والوں، لینڈ کروزروں والوں کو دیکھ کر بھی کبھی میں قسم کھا سکتا ہوں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار یہ میرے پاس نہیں ہے. یہ اطمینان مجھے میرے باپ کی وجہ سے نصیب ہوا، میرے ماں کی تربیت کی وجہ سے نصیب ہوا. کوشش کریں کہ ہم اچھے ماں باپ بن کر اپنی اولاد کو اس عذاب میں سے پہلے نکال لیں. یہ دور مادیات میں ہماری اولادوں کو دفنا رہا ہے. یہ وہ دلدل ہے جس میں ہم غرق ہو رہے ہیں اور ہماری اولادیں مجرم بن رہی ہیں. یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.